कामरान टिसोरी साहब एक तारीख रकम करके गए, बड़ी बुर्दबारी के साथ गए, बड़े इत्मीनान के साथ गए, बड़े दिल के साथ गए, सबको मुबारकबाद दे के गए। हम ये आवाज़ उठा रहे थे, इतनी सज़ा तो हमें भी मिलनी थी ना। हम सब कुछ कर रहे थे, इसकी कोई ना कोई तो सज़ा मिलनी थी, जज़ा तो नहीं कहेंगे। लेकिन MQM की ताकत वजारतों में, ऐवानों में और इन घरों में नहीं है, ना उन पुलिस वालों का है जो इससे रिश्वत को लेकर इस खूनी खेल का हिस्सा है। इस शहर में अमन का मामला पूछा जाता है, शहर के अमन की वजह एक ही है कि सिपाही और चोर दोनों का ताल्लुक इस शहर से नहीं है। कानून तोड़ने वाले और कानून नाफिज करने वाले दोनों का ताल्लुक इस शहर से नहीं है। और जिन हालात का हम जिक्र कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा सवाल है। इसके लिए आपको कोई अदालत लगाने की ज़रूरत नहीं है, कोई तहकीकाती कमीशन बनने की ज़रूरत नहीं है कि वो शहर जो 2018, 2008 में, 9 में दुनिया के इमर्जिंग शहरों में था, इस तरह 17-18 साल के बाद दुनिया के रहाइश के लिहाज से बदतरीन शहरों में इसका शुमार क्यों होता है? ऐसी क्या तब्दीली आ गई थी? और ये तब्दीली बार बार जब भी आई है, इस 50 साल में पाकिस्तान की जो सूरत हाल बनी है, वो पाकिस्तान जो अक़वाम आलम में सर उठा के चलने के लिए बना था, वो पाकिस्तान जो मिल्लत इस्लामिया के लिए मॉडल बना था, ये किसने है जिसने मंडी बना दिया? इसके लिए अखबारात के सफ़हात काफ़ी हैं। यहां पर किसने वो इक़दामात किए हैं जिससे ये शहर और ये सूबा दो हिस्सों में तकसीम नजर आता? दो किसने तबकात बना दिए हैं एक ही सूबे के अंदर? आज इस शहर की हालत यह है कि जिसके फंड से पूरे पाकिस्तान में मोटरवे है, जो मोटरवे के कर्जे हैं, इस शहर को ही पूरी जिम्मेदारी के साथ उतारने हैं। पूरा पाकिस्तान मोटरवे के जरिए कनेक्ट है। इसका वाहिद पोर्ट जो है पाकिस्तान का, जो इसकी ग्रोथ का जो इंजन है, जो इसका इंडस्ट्रियल और कॉमर्स का कैपिटल है, वो इस मोटरवे के जरिए पाकिस्तान से जुड़ा हुआ नहीं है। हैदराबाद कराची के दरमियान, कराची हैदराबाद के दरमियान कोई मोटरवे मौजूद नहीं। और हालात ये हैं कि जो लोग कमाने आते हैं वो डिक्टेट कर रहे हैं। ये हमारे अदवार में 2 बाजू बना दिए गए थे, राइट एंड लेफ्ट, नॉर्दर्न बाईपास, सदर्न बाईपास। लेकिन करोड़ों रुपए का रोजाने का बिजनेस धंधा है कि इन रोडों को जो 15-20 मील का फर्क डालती हैं, जो अरबों रुपए कमाते हैं, वो वहां से गुजरना नहीं चाहते। वो कराची के सीने पे चढ़ के गुजरना चाहते हैं। जब ये सीने से गुजर के जाते हैं, इस शहर के अंदरूनी शहर के रास्तों से कितने ख्वाब हैं जो कुचल जाते हैं, कितने घर के बच्चे हैं, कितनी माओं के लाल हैं जो उनके हाथों कुचल जाते हैं, कितने घर उजाड़ दिए जाते हैं। रोजाना का मामला है। मैं इस सहाफत के भी ज़मीर से पूछूंगा, रियासत और हुकूमत के ज़मीर से भी पूछूंगा, क्या इसको इतना ही हल्का लिया जाना चाहिए जितना आप ले रहे हैं? क्या एक छोटा सा इंतजामी मामला है, या ये तो बेहिसी की इंतहा है, या कोई सोचा समझा मंसूबा है, या इस शहर को लूटने का जो 50 साल से तरीका रहा है, उसमें एक और तरीका वारदात ये भी है? क्या शहर के नुमाइंदे इस पे आवाज भी ना उठाएं, इस पे बात ना करें, इसके लिए खड़े हो ना, उन जनाजों में जाके शरीक ना हो? तो इस हवाले से एक बार फिर हम मुतनब्बे नहीं कर रहे, दरखास्ती कर रहे हैं आज कि ये ईद से पहले इस हवाले से कोई वाज़े बयान आ जाना चाहिए, वरना जिनके बच्चे इस सड़कों पे कुचल दिए जाते हैं,
وہ کھڑے ہو کے احتجاج کرنے لگے تو ہم ان کے احتجاج سے اپنے آپ کو کس بنیاد پہ، کس اخلاقی بنیاد پر، کس آئین اور قانون کے تحت، کس اصول کے تحت ان سے ہم اپنے آپ کو دور رکھ پائیں گے؟ جن گھروں میں ہم رہتے ہیں ہمارے آس اور پاس کی آہیں بقائے ہیں، یہ جن حکمرانوں کے کانوں تک اس لیے نہیں پہنچیں گی کہ ان کا تعلق اس شہر سے نہیں، نہ ان پولیس والوں کا ہے جو اس سے رشوت کو لے کر اس خونی کھیل کا حصہ ہے۔ اس شہر میں امن کا معاملہ پوچھا جاتا ہے، شہر کے امن کی وجہ ایک ہی ہے کہ سپاہی اور چور دونوں کا تعلق اس شہر سے نہیں ہے، قانون توڑنے والے اور قانون نافذ کرنے والے دونوں کا تعلق اس شہر سے نہیں ہے۔ جس طرح ان 10-15 سالوں میں یہاں کی زمینوں کو قبضہ کیا گیا ہے، لگتا ہے کوئی قومی اتفاق رائے پایا جاتا ہے، لگتا ہے کسی کو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا ہے۔ یہاں کے لوگ 60 سال تک نوکریاں کرتے ہیں، جا کر جب اپنے لیے ایک چھوٹا سا 120 گز کا پلاٹ لے پاتے ہیں، آ کے قبضہ نہیں کرتے ایکڑوں کی زمینوں پر، اور شہر میں آنے کے چند ہی سال بعد ارب پتی بن جاتے ہیں، خون پسینے کی کمائی سے اپنے لیے زمینیں لیتے ہیں، پھر آہستہ آہستہ گھر بناتے ہیں۔ یہ شہر اسی طرح آباد ہوا ہے، کیا اس پہ بھی بات نہ کریں ہم؟ اس پہ بھی ہمیں کھڑے ہو کے بات نہیں کرنی چاہیے؟ اس پہ بھی کیا ہمیں آ کے سڑکوں میں بات نہیں کرنی چاہیے؟ کیا اس پہ ہمیں ایوانوں میں بات نہیں کرنی چاہیے؟ کیا عدالتیں اس تعصب سے خود کو اگر پاک نہیں رکھ سکیں گی جس سے اس شہر کو آلودہ کیا گیا ہے، اگر عدالتیں بھی زبان دے کر انصاف فراہم کریں گی تو ہمارے پاس کون سے راستے چھوڑ رہی ہے یہ پورا نظام؟ ہم نے بہت پہلے 2024 کے الیکشن سے پہلے آپ کے سامنے یہاں کہا تھا کہ غلطی سے ہمیں تعلیم کی وزارت مل جائے تو ہم سب سے پہلے یہاں پر تعلیمی ایمرجنسی لگائیں گے۔ اچھا، وزارت تعلیم تو صوبائی ہی ہے، یہ ڈیوالو سبجیکٹ ہے۔ آج تعلیم پہ جس صوبے میں سب سے زیادہ خرچ ہو رہا ہے ماشاءاللہ، وہاں سب سے زیادہ جہالت، وہاں سب سے زیادہ آؤٹ آف اسکول بچے ہیں، وہاں پہ سب سے زیادہ لرننگ پاورٹی ہے۔ ہم نے درخواست کی ہے صدر مملکت سے کہ اس شہر میں گزشتہ 20 سال سے، بلکہ ایک کراچی یونیورسٹی کے علاوہ کوئی یونیورسٹی بنی ہی نہیں ہے، صرف یہ کالجز تھے جن کو پروموٹ کر کے داؤد کالج کو داؤد یونیورسٹی، NID کو سندھ میڈیکل کالج کو ڈاؤ میڈیکل کالج کو بنا دی گیا۔ تو صدر مملکت کیونکہ وفاقی یونیورسٹیوں کے چانسلر بھی ہیں، تو ہم نے بھی کہا ہے کہ کراچی تعلیمی حوالے سے بھی ایک ایمرجنسی کی صورتحال میں اعلیٰ تعلیم کے حوالے سے وہ اپنا رول کریں۔ مجھے امید ہے کہ وہ عید سے پہلے 1-2 دن میں ضرور اس حوالے سے مکالمے کی کوئی صورت اختیار کریں گے تاکہ ہم یہ کر سکیں۔ میں آپ سب کی آمد کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب، آپ نے آج ذکر کیا جس میں تمام تر صورتحال کی شہر کا جو نواب پڑ رہے ہیں وہ وفاقی کابینہ میں آپ خود موجود ہیں، وہاں اٹھاتے ہیں۔ جی، کابینہ سے کب نکلیں گے جب کراچی شہر کا اگر اتنے ہی معاملات سنگین ہو چکے ہیں؟ آپ وہاں پر کس پوزیشن پر موجود رہیں گے؟ کس طرح؟ جی، جب تک آواز اٹھانے کی گنجائش بچی رہے گی، کیونکہ کئی چیزیں ہیں جس پہ ہم نے لڑ کر حکومت کا ساتھ رہ کے کوئی سوال ضرور میڈیا پہ اٹھائے کہ 1,60,00,000 کے شہر کو اپریل 2023 میں 1,30,00,000 میں تبدیل کر دیا گیا تھا، اس شہر میں جہاں پہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ اربنائزیشن ہوئی، 30 لاکھ کم کر دی گئی تھی۔ تو یہ کس کی جد و جہد سے 2 لاکھ کو کراس کی ہے، 2 کروڑ تک پہنچی ہے، 2 کروڑ تک۔ 70-80 لاکھ افراد کہاں کھو گئے تھے؟ کس نے یہ جمع کرائے ہیں؟ یہ پاکستان کے سینسس کے اکاؤنٹ میں اور بینک میں۔ کیا ممکن تھا؟ کئی بار کی کوششوں سے ہوا ہے،
یہ کام تو سچی بات ہے ہم ایم کیو ایم پہلے بھی نہیں کر سکے تھے جو اب کیا ہے. لیا ہے نا حیدرآباد میں 77 سال کے بعد اس مجبور اور اپوزیشن کے سب سے بڑے شہر حیدرآباد میں ایک یونیورسٹی تو ہوئی ہے نا. اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاتے, لیکن ہاں ہماری روایت تو رہی ہے کہ ہم ہر بار استعفے دیتے رہے. میرا ریکارڈ تو اس لحاظ سے سب سے خراب ہے اور انشاءاللہ اپنے ریکارڈ کو خراب نہیں ہونے دیں. اخلاقی طور پہ سب مانتے تھے اور 24 میں تو انشاءاللہ واپس بھی لے لیا ہے. تو اسی معاہدے کے ساتھ تھا. اعتماد میں لینے کی بہت ضرورت ہے اور اس میں کمی ہوئی ہے. لیکن یہ میں بتا دوں کہ کامران ٹیسوری صاحب ایک تاریخ رقم کر کے گئے, بڑی بردباری کے ساتھ گئے, بڑے اعتماد کے ساتھ گئے, بڑے دل کے ساتھ گئے, سب کو مبارکباد دے کے گئے. ہم یہ آواز اٹھا رہے تھے, اتنی سزا تو ہمیں بھی ملنی تھی نا. ہم سب کچھ کر رہے تھے, اس کی کوئی نہ کوئی تو سزا ملنی تھی, جزا تو نہیں کہیں گے. لیکن ایم کیو ایم کی طاقت وزارتوں میں, ایوانوں میں اور ان گھروں میں نہیں ہے. یہ گھر جو کہ کالونیل دور کی یادگار ہیں, اس کو عوامی یادگاروں میں ہم نے تبدیل کر دیا. ان کو یاد رکھیں گے.